بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلند شان و مقام ایسی صفات جس کا ذکر خیر قرآن پاک چاہے ان صفات کی حامل ایک آیت مبارکہ گزشتہ کئی خطبات تو جاری تاکہ قرآن کی روشنی اندر آپ کی شان مقام کو سمجھا بھی جائے، جس کی بدولت آپ پر محبت عقیدت پیار پیدا ہو اور ساتھ ہی آپ کی سیرت ان صفات کی روشنی اندر اس سے عمل کی کوشش کی ہے وہی کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہد، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والے اور امت کو انجام کو آگاہ کرنے والے۔ ان دو صفات کی روشنی ومبشرا ونذیرا کہ آپ اس امت کی خوشخبریاں دینے والے، ونذیرا اور گناہوں کے نافرمانی کے انجام سے ڈرانے والے۔ ان دو حیثیت کے نام، ان دو صفات کے تحت آپ کی شان اور مقام بیان دا سلسلہ جاری۔ آپ نے ان دو صفات کے تحت جو خاص کر آپ کی بشارت اور آپ دا ڈرانا آگاہ کرنا انجام تو جمعے دے حوالے نال ہے۔ بات چل نکلی طرف پڑھنے لگی نبی علیہ السلام جو آگاہ فرمایا ہے، جو ڈر سنایا ہے، اس سے بلّہ گفتگو جاری۔ آج بھی اسی دی روشنی
چند گزارشات عرض کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سب سے بہترین دن، افضل ترین دن جنہ دنوں تے سورج چڑھتا ہے انہاں چوں سب تو بہترین دن جو ہے وہ جمعہ. جس طرح مہینے چو رمضان ہے اور راتا چو لیلۃ القدر ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعے والے دن ہی آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہی قیامت قائم ہوئی. ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن انسان اور جنات تو علاوہ ساری دنیا لرز رہی ہوئی. آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، درخت، جو کچھ ہے اس پوری کائنات سوائے انسان اور جنات باقی پوری مخلوقات لرز رہی کہ کہیں اس جمعے نو قیامت قائم نہ ہو جائے. انسان اور جنات نو فکر نہیں، اسی وجہ تسی آپ سن کہ علم ہے کہ سویرے جمعہ ہے لیکن وہ لرزہ نہ میرے تے اور نہ تواڈے تے طاری نہیں ہے کہ قیامت قائم نہ ہو. تو اس دن دی اہمیت اور فضیلت سامنے رکھی، اس دی خصوصیات سامنے رکھی کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی اندر جو دعا کیتی جائے اللہ قبول فرما. تسی آپ دسو کتنی عظیم بشارت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی کیڑی ہے؟ استوارے مختلف آراء اور مختلف اقوال. راجع جو بات یا زیادہ جس طرف علماء امت کا کہ وہ گھڑی اثر تو بعد کہ اس دن نو تین حصے تقسیم کی، ایک پہلا حصہ، ایک درمیان اور تیسرا آخری پہر. جس وقت نو اسی عام سمجھنے اور ضائع کر، جس وقت ضیاء سن کچھ ڈر یا خوف محسوس بھی نہیں ہو. جمعے والے دن اثر تو بعد اپنے معمولات کی طرح غور کی. اکثر لوگ کاروبار تو بھی فارغ، معاملات تو بھی فارغ، کھانے پینے تو بھی فارغ نے، اور مغرب تک پورا اثر تو لے کے مغرب تک، نماز تو بعد مغرب تک تقریباً 2 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ اکثر ضائع ہونے، گھر اندر بیٹھ کے چوکا چوراواں راستے بیٹھک گپ شپ میل ملاقات
اور کوئی گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. عجیب بات ہے کہ 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں نا، گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی. ریاست تو بعد بیٹھے نے، مغرب تک بیٹھے نے، اذان کا انتظار کر رہے نے، دارے پر بیٹھک پر اپنی مجلس گپ شپ. 2 پورے گھنٹے اس کا ضیاء ہو رہا ہے، لیکن ماتھے پر شکن بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، گھبراہٹ بھی. گھبراہٹ ساری 12:30 تو لے کے 1:30 بجے جڑا گھنٹہ دا خطبہ جمعہ ہے، یا اس تو 2-4 منٹ آگے یا پیچھے، اس دا سب تو زیادہ باز زیادہ پریشان کون اہم مرحلہ ہے گھنٹے. ایک کس طریقے مختصر ہوئے اس تو گھنٹے چوں یا 1.5 چوں یا پونے چوں کچھ وقت بچایا جائے مسجد وقت، تاکہ مختصر تو مختصر ہوئے، جان چ تاخیر ہوئے، آنے چ جلدی. اس قوم نو ایسا جمعہ چاہیے کہ جان لگے کوئی سوال نہ کرے، واپس آن لگے ہر بندے نو پوچھے کہ جمعہ لیٹ ہو گیا. جان چ مرضی دا پابند، اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی تعویل، اپنا وقت، اپنی فرصت، اس پر نہ باس ہے، نہ گفتگو ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ ندامت، اور نہ کدے افسوس ہے. ایک ہوتا ہے نا بھائی جمعے بندہ تاخیر ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، افسوس بھی نہیں. آئندہ خطبہ جمعے تو پہلے پہنچن دی اللہ نال عہد بھی نہیں، لیکن صرف اختتام وقت جو ہے جمعے دی خطبے دا اختتام جو ہے جو طے ہو چکا ہے اس پر زور ہے. جماعت پابند رہے، خطیب پابند رہے، ختم ہو جمعہ اور اسی گھر نو پلٹی. اس تو علاوہ کوئی باس نہیں. آخر وجہ پیدا کیوں ہوئی کہ آن چ آزادی ہے، جان چ مولوی اور قوم، مسجد اور گھڑی پابند ہے. تو 1:30 بجے فارغ کرنا ہے. ایسی صورت کیوں ہے؟ اسی وجہ میں نے اور تو تلاش کرنی چاہیے کہ بہترین گھڑی جو جمعے والے دن ہے وہ اثر تو مغرب تک ہے. جس وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے وہ وقت ضائع ہو رہے ہے، کوئی فکر نہیں. گپ شپ پہ خرچ ہو رہے ہے، نہیں فکر ہے، کیونکہ ذہنی ٹائم ٹیبل بن چکا ہے کہ مغرب تک اس ایسا روڈ تے، اس بیٹھک تے، اس مجلس بیٹھنا. لیکن مسجد آن لگیا پروگرام یہ بنیا نہیں، اور فکر ہے کہ جلدی ختم ہو. یاد رکھیے سیدنا عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمہ اللہ، کعب بن مالک صحابی دے بیٹے نے، عبد الرحمن تابعی، اور کعب بن مالک مشہور صحابی جنہ دا تذکرہ سورۃ التوبہ ہے، جو غزوہ تبوک پیچھے رہ گئے، جنہ دی توبہ دا ذکر قرآن ہے. یہ انہوں دا بیٹا ہے عبد الرحمن. فرماتے ہیں میرے ابا جی کعب بن مالک زندگی دے آخری ایام وچ نابینا ہو گئے، تو میں اپنے باپ دا بازو پکڑ کے مسجد وال لے جانا سا جمعے لئی، تے نال جا کے بیٹھ جانا سا. جدو جمعے دی اذان شروع ہوندی سی نا، میرے باپ کعب بن مالک تے لرزہ تاری ہوں
اکھا چو آنسو گر نال اسد بن زرارہ لئی دعا کر یہ صحابی رسول انہاں لئی اذان جو ہی سن دے تے دعا شروع کر اللہ اس پہ رحم فرمائے یعنی دعا کر دے میں ایک دن بڑا حیران ہو کے پوچھے ہاں باجی جدوں دے تہاڈی اکھاں ضائع ہوئی یعنی تسی نبینا ہوئے ہو میں تانوں مسجد جمعے چ لے کے جا اصحاب رسول سن نبی نے بھی وقت تے پہنچ دے سن اذان تو پہلے ہن اکھاں والے بیمار نے یہ پریشان نے انہاں نو قوم مجبور کر دیتا ہے گھر دے اور معاشرے دے ماحول نے کہ اسا تاخیر نال پہنچ نبی نے ہے صحابی ہے بیٹے دا بازو پکڑ کے مسجد اذان تو پہلے پہنچ اذان تو حدیث قرآن جہاں جمعے دی اذان دا ذکر ہے اس تو مراد ہے ہی اذان ہے جو خطیب دے ممبر دے بیٹھن دے وقت شروع اس اذان تو پہلے مسجد پہنچو سلف صالحین اکابرین صبح سویرے جمعے لی تیاری کر کے مسجد وال چل پیندے فرماتے نے جو ہی اذان دی آواز آندی سن دے تے رو پیندے تے نالے اسد بن زرارہ لی دعا کر میں ایک دن پوچھے آپا جی تھوڑا معمول ہے جدو جمعے دی اذان آندی ہے تو اسد بن زرارہ کیوں یاد آندا فرماندے نے اسد بن زرارہ بیٹے وہ شخص ہے جس نے پیچھے میں زندگی دا پہلا جمعہ پڑھیا سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف نہیں سی لیا اسد نے جمعہ پڑھایا سی وہ پہلا جمعہ میں اس شخص پڑھے پیچھے پڑھیا سی جدو جمعے دی اذان آندی من اسد یاد آ جا اس واسطے میں دعا کر تو جمعے والے اس گھڑی دا خیال کیجئے اور اس گھڑی اندر دعا کی بعض علماء امت نے فرمایا دوران خطبہ امام خطبہ دے رہا ہو اس دوران جو دعا کری اللہ قبول فرما بعض علماء امت نے فرمایا جب امام دو خطبے درمیان چند لمحات لی بیٹھتا ہے وہ قبولیت دی گھڑی جو دعا کری اللہ قبول فرما اسی نہ ساری گھڑیاں تو محروم اپنی سستی اور کاہلی دی وجہ یا ان سارے اقوال ایک طرف رکھ کے ذرا اس حدیث وال توجہ فرمائی جو حدیث صحیح البخاری اندر ہے جس کے اندر سرات اور وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے جمعہ دا خطبہ جاری ساڑھے بالعموم عادت ہوتی کہ اسی علماء کرام نے گزارش کرنے بھائی جمعے تو بعد میرے واسطے دعا کرے نماز جمعہ تو بعد دعا کرے ان دعا دی درخواست بھی کرنے دے وقت بھی آپ ہی نال مولوی صاحب نوں دس دے جمعے تو بعد کریا جے دوران وچ نہ کر دیا جے کہ قبول نہ ہو جائے ان تسی دعا دا کہو نا اے وقت دا تعین تسی کیوں کر رہے کہ جمعے تو بعد دعا کرے دوران خطبہ دوران جمعہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا معمول دیکھ خطبہ آپ دا جاری عربی ایک صحابی جڑا ڈیر تو جنگل تو جمعہ پڑھنا ہے کھڑا ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی جانور ہلاک ہو کتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی جانور پرند چرند مر رہے ہیں ہلاک ہو رہے دنیا پیاسی ہے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے دوران خطبہ اٹھ کے کھڑا ہو کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے دعا دی درخواست کر
نبی علیہ السلام فرما سکتے سن کہ بیٹھ جاؤ، جمعہ پڑھنے نماز پڑھنا پھر دعا کرا، بس درخواست ہون دی دیر سے دوران خطبہ ہی آپ نے ہاتھ اٹھا لی، دعا شروع ہو۔ صحابہ کرام فرماتے تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اسا خود بخود ہی اٹھا لے، نبی علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام نے اٹھائے۔ حدیث البخاری۔ ان حدیث کی طرح غور کیجئے کہ لمحات کتنے قیمتی نے جڑے اسی گھر گزار، خطبہ شروع ہو چکا ہے اور دعائے رسول شروع ہو چکا، کیسے واضح نص حدیث رسول کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ جہاں دعا کا ذکر ہے وہاں اجابت قبولیت کا بھی ذکر موجود، کتنی عظیم بشارت ہے۔ اسی کیوں دھکے کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیسے کدی دعا دے لمحات احادیث جو پڑھ کے سن کے کدی عمل ہی نہیں کی۔ حدیث سن بیان ہوگی، میں بیان کرا گا، تسی سنو گے، سنا کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن کدے تصور چ نہیں آئے گا کہ وہ وقت لبھا جس وقت حضور دعا کر کے اللہ دے ہاں قبول ہو جائے۔ جو تلاش ہی نکلو گے نا دعا دی قبولیت دے اوقات، انداز احادیث، صحابہ کرام دے تلاش ہی رہندے سے۔ ایک حدیث جانتا ہے نبی علیہ السلام بدھ والے دن ظہر تو بعد دعا فرمائی، کسی مار کی جو دعا قبول ہوگی تو صحابی انتظار کرتا سی کہ وہی دن آوے، وہی وقت آوے، میں دعا کرا جس وقت محبوب دی دعا قبول ہوئی۔ تو جمعے دے خطبے دے دوران تے دعا دی قبولیت دی خبر ہے، یعنی علامات اتنے قیمتی نے جن اسی سستی اور کاہلی گزار دیں۔ قرآن پاک دی خبر، بشارت کہ نبی علیہ السلام مبشر نے، اس بشارت دی حدیث سنی اور قرآن پاک تے غور کی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تو مبشر بنایا ہے اور نذیر بنایا، خوشخبری دینے والے اور امت نو گناہاں دے انجام تو آگاہ کرنے والے۔ آپ نے کتنی عظیم بشارت دیتی ہے۔ صحابی نے دعا درخواست کی تھی، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع فرما دیتی، لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ صحابی اٹھ کے آندہ ہے محبوب جی بارش لی دعا کر دو۔ نبی علیہ السلام اسی ویلے ہاتھ اٹھائے، فرما اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ محبوب علیہ السلام دعا فرما رہے نے، صحابہ کرام نال آمین کہی جا رہے نے، محبوب نے ہاتھ اٹھائے نے، صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا لے نے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریم۔ صحابی رسول فرماندا ہے، ان منظر اگلا حدیث دے اندر فرمایا میں جدوں باہروں آیا سا، جنمہ پڑھن واسطے آیا سا، گرمی دی شدت تے کوئی بادل دا نشان موجود نہیں سی، جو ہی میں آ کے درخواست کی تھی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے، دعا شروع ہوئی ہے، بادل بن بھی گئے اور بادل برسنا شروع ہو گئے، خطبہ جاری سی، بار بارش شروع ہو گئی، اسی ویلے دعا قبول ہوئی، بادل بنے، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، خطبہ مصطفیٰ دا جاری۔ خطیب امام دی مرضی ہے جب چاہے خطبہ ختم کرے، کوئی شخص پابند نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نو اللہ نے حق دیتا۔ مقتدیہ نو پابند کیتا ہے کہ امام دے آن تو پہلے مسجد پہنچو، یہ پابندی ہے شریعت نے مقتدیت لائی۔ بارش شروع ہو گئی، خطبہ جاری ہے، بادل بنے، بادل پہنچے، بادل برسنا شروع ہو گئے، خطبہ جاری۔ واپس صحابہ کرام اپنے گھرن بھیگ کے پہنچے، بارش جاری، پھر دعا جمعے دی سی اور رسول اللہ دی دعا سی، پھر بارش جاری ہی رہی، کتنے دن جاری رہی، صحیح البخاری اگلے جمعے تک جاری رہی، پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔
ہن دسو جدو پورا ہفتہ بارش ہوئی ہو، تجربہ کر لو، جمعے والے دن 10 بجے بارش شروع ہو جائے، 11 بجے شروع ہو جائے، تو تجربہ کدے بھی کر لیا، کدے بارش شروع ہوئے 10-11 بجے جمعے والے دن، تو 1:30 بجے تک جاری رہے، پھر ویکھیا جی کتنی جماعت پہنچتی ہے مسجد۔ جس نو جمعے تو بعد پوچھو گے بھائی جمعے تو نہیں ہے، بارش نہیں سی ہو رہی، بارش ہو رہی سی نا، لیٹ کیوں ہے؟ بارش ہو رہی سی نا، موسم خراب سی نا۔ یہ ساری تعویلہ پتہ نہیں نازلی یہ ساڑھے پاکستان جو ہوئی ہے، ہفتہ پار جاری نہیں، پورا ہفتہ۔ اگلے جمعے محبوب مسجد میں داخل ہوئے، پھر مسجد نبی بھری ہوئی، صحابہ کرام پھر آئے بیٹھے، خالی ہونی چاہیے تھی، رسول اللہ ویکھتے رہندے ہفتہ بارش رہی ہے کنے آنا ہے؟ صحابی آندا ہے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑا ہویا، پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ بھی روک گئے، اتنی بارش راستے روک گئے، جانور انسان باہر نکلن نو رہ نہیں، لیکن جمعے لئی پھر بھی پہنچے ہوئے۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش ہوں رک جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوران خطبات اٹھائے، اللہم والینا ولا علینا، اے اللہ ہے بارش تیری برستی رہے، رحمت برستی رہے، لیکن اس وقت مدینے ضرورت نہیں، انہاں پدلاں دا رخ ذرا جنگلاں دی طرف موڑ دے، پہاڑاں دی طرف موڑ دے، جس علاقے ضرورت ہے ادھر لے جا۔ اس وقت مدینہ طیبہ بارش ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول فرماندا ہے کہ نبی علیہ السلام بس دعا کرن دیر سی بادل پھٹ بھی گئے، سورج روشن، پھر دھوپ چڑھ گئی۔ جمعے دے اوقات دی قبول ہوئی ہوئی دعا جدو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث خبر آ گئی تو پھر میری اور تہاڈی غفلت کا یاد رکھی، جمعے والے دن کچھ خصوصیات، ان خصوصیات نے ذرا غور فرمائے۔ قرآن پاک 7 صورتیں ایسیات قرآن پاک جنہ دا تعلق جمعے والے دن نال خاص۔ پہلی 2 صورتیں سورت السجدہ اور دوسری سورت الطہر، جڑی جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھنا مسنون، اور اعزاز و شرف پوری دنیا اہل الحدیث نو حاصل ہے کہ تمام مساجد اہل حدیث تقریباً جمعے والے دن فجر کی نماز یہی 2 صورتیں پڑھیا جائے۔ اس کا اہتمام موجود، باقی مسالک نے سنت نو چھوڑ دیتا ہے، مہجورہ ہے سنت، انہاں دے نزدیک سنت ہی نہیں ہے، جبکہ حدیث رسول ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے والے دن فجر کی نماز یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ 2 صورت گزارش کریں گا کس نے 2 صورتیں جا کے ترجمہ پڑھ، پھر سوچنا اور سمجھنا کہ فجر تو ہی جمعے دے آغاز اور تیاری کس قدر اللہ تبارک و تعالی تواڈے کول کروانا چاہتا، تو آگاہی ہو جائے کہ آج کیا ہے جمعہ، ایک سجدہ جمعے والا اضافی کر کے تسی آئے ہو۔
بھاس علمائے سہولتے بات لکھی کہ فجر دی نماز جو سجدہ اضافی کر کے بندہ نکنل لکیرہ کھٹ دے کہ یا اللہ آج جمعہ ہے تو میں انشاءاللہ معافی مانگنا توبہ کرنا، میں نو اطلاع ہو گئی خبر ہو گئی میں جمعے تے پہنچا، لیکن جمعے تے تاں پہنچے جو فجر پڑی ہوئے۔ سجدہ اضافی ہے جمعے والے دے، اس دی روحانیت نو خاص رکھیے کہ تانوں تیار کیتا رہ جا رہا ہے کہ آج کیا ہے جمعہ۔ اور پھر سورج چڑھن تو بعد جمعے والے دن افضل اولا طریقہ کہ جمعے تو پہلے قرآن پاک کھولی اور تیسری سورت الکاف اس نو پڑھی تلاوت کی جی میں پوچھ لا ناراضگی نہ بنے تھے کیڑا پڑھ کے آئے اہل حدیث کے ہاں یہ سنت ہے موقدہ ہے، ویسے بھی سورت القاف کی یہ فضیلت ہے کہ جو 10 پہلی آیات اور آخری آیات یاد کرے پڑھا کرے اللہ ایسے شخص نو دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے۔ اور سورت القاف جمعے والے دن جو پڑھے بشارت ہے، وہ مبشرن کی یہ بشارت ہے کہ اللہ پورا ہفتہ اس نو ایک اپنی طرف نور عطا کرے گا، اس نور چ گمراہ نہیں ہوئے۔ اس صورت جدوں ساڑھے کو اہتمام جمعہ ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں کرتا بر وقت آن، جڑا فجر پڑھے سورہ سجدہ سنے اضافی سجدہ کرے سورت و تار سنے معنی مفہوم جانے قیامت مناظر پڑھے قیامت مناظر سنے قرآن آیات نو جاندہ ہوئے سمجھدہ ہوئے کہ کیا ہے سورت و سجدہ اندر، کیا ہے سورت و تار اندر، انعامات کیا نے، بشارت کیا ہے، انذار کیا ہے، ڈرایا کی گیا اور بشارت کیڑی کیڑی عطا فرمائیے۔ ان دو صورتیں پڑھ دے تو اللہ دی قسم فجر و جمعے ہر جمعے فجر دی نماز تو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ مبشر بھی نے اور محمد مصطفیٰ نذیر بھی۔ جہنم دے تذکرے ڈر خوف قیامت دا منظر قیامت دے دن دی اذیت قیامت والے دن کی ہوئے گا، یہ فجر دے وقت جمعے والے دن دسیا جا رہے ہر نمازی نو کہ قیامت والے دن یہ ہوگا انعامات بھی ہے اور ساتھ انسان ڈرانا بھی۔ جنت دا ذکر پڑھو جہنم دا ذکر پڑھو، سورت و تار پڑھو جہنم دا ذکر بھی ہے جنت کا ذکر، سورت و سجدہ پڑھو جہنم دا ذکر بھی ہے جنت دا ذکر بھی ہے، ڈرایا جا رہے تیار کیتا جا رہا ذہنی طور تے، لیکن قرآن تیار ہوئی ہوئے جس نے قرآن نو پڑھے ہو۔ یہ سننا پتا ہے بھائی جمعہ والے دن کئی یہ ہو جائے نمازی بھی اللہ دی رحمت میرے آج جمعہ والے دن ہے، آج مولوی نے سورت سجدہ ضرور پڑھنی لمبی پور پڑھے آج وہی سورتہ پڑھے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں جی یہ ضرور ہے، میں کہ قرآن پڑھنا تے ضروری ہے نا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، نماز قرآن پڑھنا تے ضروری ہے نا جی قرآن تے ضروری ہے تے میں پھر وہ کیوں نہ پڑھیے جو محمد مصطفیٰ پڑھ دے وہ سورتہ پڑھی اس دو روحانیت توڑے دل و دماغ بیٹھ جائے کہ تو انو یہ دو سورتہ ہی کیوں سنایا۔ پھر تسی جمعے تو پہلے سورت الکاف دی تلاوت کو سورت الکاف پڑھو نا، میں سورت سارا دن آج بھی کل بھی غور کردر کہ جمعے والے دن کیونکہ جب تک مبشرہ نذیرہ نہیں ختم ہونا جمعہ تے تو ان پتہ ہے تذکرہ جمعے نہیں رہنا۔ مقصود مراد یہ ہے کہ تسی 12:30 تو پہلے پوری جماعت مسجد چاہ جائے، بس جس دن آ گئی سمجھو تسی بھی کامیاب ہو تو میں بھی انشاءاللہ کامیاب۔
پھر اس تو بعد اگلی بار ڈسکس ہوئے گی کہ اس آئی ہوئی جماعت نو، اس پہنچی ہوئی جماعت نو فارغ کس جتنا جلدی کرنا چاہیے. فرما بردار قوم ہوئے، تابع دار قوم ہوئے، اللہ اور رسول کے احکامات کے جھکنے والی قوم ہوئے، ماننے والی قوم ہوئے، وقت پر آنے والی قوم ہوئے، قرآن سنت تابع قوم ہوئے، پوری جماعت بیٹھی ہوئے، مسجد بھری ہوئے. پھر خطیب خود سمجھے گا کہ اس جماعت نو کتنا وقت دینا چاہیے خطبے لئی تاکہ اس کی تربیت ہو جائے اور اس کے بعد یہ فارغ ہو جائے. سورۃ الکاف نو پڑھی، جڑے تواڈے بہانے نے نا انہاں سارے دا حل سورۃ الکاف وچ موجود. پھر سمجھ آندی ہے کہ محبوب کتنے حکمت والے سے. کیوں فرمایا سورۃ الکاف جمعہ والے دن تلاوت کرو؟ صحابہ کرام دی عربی زبان تو آگاہ واقف سن، جدو پڑھتے سن تے وہ سمجھ آندی سی. تسی بھی پڑھو، ترجمے نال سمجھ کے آؤ کہ میں آج جمعہ سورۃ الکاف پڑھ. جدو سورۃ الکاف پڑھو گے کھولیے پڑھی، تھوڑا بہانہ ہے. جڑا تھوڑا عذر ہے، جڑی تھوڑی تعویل ہے، اس کا حل سورۃ الکاف وچ موجود. ابتدائیہ پڑھو. فرمایا تسی کیا سمجھتے ہو کہ کفر، شرک اور بدعت معاشرے چل دیا رہن اور تہاڈی کوئی ذمہ داری نہیں؟ اسلام دی قبولیت تو بعد، اسلام نو قبول کرن تو بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فرمایا پڑھیے سورہ کاف جمعہ والے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور تسی پھر مسجد ہی داخل ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اصحاب کاف نو پڑھی، پھر اصحاب کاف دا گھر چو نکلنا پڑی، پھر اکٹھا ہونا پڑی، پھر انہاں غارے دے اندر پہنچنا پڑی، پھر غارج رب دا انہوں نے سلانا پڑی اور انہوں دی حفاظت پڑیے. اٹھا کے انہوں اولیاء کرام نو پھر انہوں نے حال حقائق پڑھ کے دیکھئے اور پھر کھانے دی طلب اور کھانا لے آنا اور کھانا اور ساری حقائق نو پڑھی. اصحاب کاف دا واقعہ پڑھ کے پھر مسجد وال لوٹیے کہ جوانو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جس کو اللہ منج صحیح بخشے، قوم پوری کفر و شرک بدعت و خرابات میں گری ہوئی ہو، ان جوانوں کو سوچنے کے لیے اکٹھا ہونا لازم. پڑھیے اس کردار کو، اصحاب کاف کے کردار کو تمہیں ہر جمعے پڑھایا گیا. روحانیت کاش کوئی سمجھ لے کہ سورۃ الکاف ہی کیوں کھولی. پورے قرآن سے جمعے والے دن ہر مسلمان پہ ضروری ہے، سنت ہے کہ سورۃ الکاف پڑھے، تلاوت کرے اور سمجھ. جب سورۃ الکاف پڑھو گے نا، دوسرا بہانہ تھوڑا کاروبار ہے، مال ہے، دولت ہے کہ کاروبار بھی تے کرنا چاہیے، کوئی اور بھی تے مصروفیات نے، کوئی اور بھی معاملات نے. یہ بند کر دیئے تے انج ہو جائے گا. پڑھیے قرآن سورۃ الکاف. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دوستوں کا واقعہ ان کو سنائیے. سورۃ الکاف ہے کہ دونوں دوست، دونوں بھائی آپس ہی بیٹھے نے. ایک نو اللہ نے انگوراں کھجوراں دا باغ دیتا ہے اور نہراں چل رہی ہے، بڑا عمدہ باغ. اور باغ ہی داخل ہو کے پتہ کی اندر آدھا یہ جڑا باغ ہے نا، یہ میری کمائی، یہ میری محنت کوشش ہے. اول تے قیامت آنی نہیں،
تے جے قیامت آ گئی تے اللہ تبارک و تعالی من اتھے بھی بغات دے گا. باغ میرے کول، جتھا میرے کول، اولاد میرے کول، یہ سب کچھ میرے پاس ہے. اگنے والوں مال پر، دولت پر، پیسے پر، کاروبار پر، پلاٹ پر. تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. وہ سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، واز کر رہے تھے. ایک بندہ اٹھ، اتنا پرمز خطاب جویں الوداعی خطاب ہو، اتنا پر تاثیر کے لوگوں کے اکھاں چوں آنسو گر رہا ہے. موسیٰ ہو، پھر کلیم اللہ ہو، کلام میں مہارت، اللہ سے ہم کلام ہونے والی شخصیت. رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ دعا کی قبولیت ہو. یفقہ قولی کا مقام ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفات ہے. واز کیا، جس کی خطابت کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا ذکر قرآن میں ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ. تو بولے نا، یہ بندہ اٹھ کے آندا ہے موسیٰ علیہ السلام تواڈے تو بڑا عالم اس وقت کوئی دنیا چ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے آپ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان پاک سے یہی بات نکل گئی. فرمایا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، اس وقت مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے عالم؟ نبی بھی تھے. اسی وقت وہی آ گئی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام تیاری کرو، تو ایک ایسا عالم ملانے ہاں جڑا علم اس کو لے تواڈے کول کوئی نہیں. چلو نکلو، تمہیں ایک عالم ملاتے. وہ کون تھے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. مچھلی بھن لئیے، نال خزا اپنی رکھ لئیے، مچھلی دا گوشت تیار کر کے نہ رکھ لے، پوری مچھلی روسٹ کر کے ساتھ رکھ لی، راستے میں کھائیں گے. تینا یوشع علیہ السلام ساتھ ہے. بھنا ہوا نہ کھانے دے تو کون قادر ہے؟ اللہ. جس رزق پر تم اترا رہے ہو نا، اشارہ کرنا، جو ہی آرام کرنے بیٹھے مچھلی جو اٹھی نا، چھلانگ لئی گئی سیدھا دریا سمندر، بنا دی سرنگ گئی، راہ بنا دی. یوشع ویکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں. یوشع علیہ السلام آیا تے لے کے تے بھن کے آئے سن. انہوں کی ہوئے ہے؟ اٹھی ہے تے پھڑکی ہے تے اڈی ہے تے جا پہنچی ہے دریا ہے. اٹھ دین موسیٰ علیہ السلام دستا. موسیٰ علیہ السلام اٹھ بیٹھے تے دسنا بول، اللہ نے بلا دیتے. آگے چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام جدو تھکاوٹ محسوس ہوئی، فرمایا اے یوشع لے آؤ مچھلی کھائی. فرمایا کیڑی مچھلی؟ میں جڑے بون کے لے آیا. فرمایا وہ ایک پیچھے نواں ایک کام ہویا سی. کی ہویا سی؟ فرمایا وہ جو اٹھی وہ تو بھنی ہوئی سی، اڑی تے وہ چلی گئی دریا وچ. اس سمندر جتے گئی نا، وہ راہ بنا دی سرنگ. میں تے بڑا حیران ہویا. فرمایا اللہ کے بندے وہیں تک تو جانا تھا، چلو واپس چل. قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے، وہی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے. کشتی پر چڑھے. اشارہ کرتا ہوں 3 واقعات خضر علیہ السلام نے پیش آئے. تینوں واقعات تمہیں سنانا مقصود ہے کہ جمعے سے پہلے یہ واقعات پڑھ کے آؤ. تھوڑے جا آگے بڑھے، اشارہ کرنا اور بات کو ختم کرنا. ایک کشتی جا رہی سی. اس کشتی نے موسیٰ خضر علیہ السلام پھڑیا تے داغدار کیتا، انہوں اس نو سوراخ کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر علیہ السلام، اے بیچارے کوئی لوگ غریب روزی بڑھائی بیٹھے ہیں، تو سنا دی جڑی بحری ویڑ ہے، بحری کشتی اینو تو سوراخ کر چھوڑے، اے تے بیچارے روزی گئی. سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ جی دوبارہ تو سوال کی نا پوچھنا نہیں، جی دوبارہ پوچھا تو تہاڈا میرا سانگ نہیں رہے. پوچھتے آؤ، بتاؤ، دیکھتے آؤ کہ اللہ نے جو علم تمہیں نہیں دیا اللہ نے وہ مجھے علم دیا. آگے بڑھے. ایک بچہ کھیل رہا تھا چھوٹا جا. خضر علیہ السلام نے پکڑیا، اس بچے نو گردن مروڑی، قتل کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایڈا وڈا قصور ہے، کیڑے علم والی گل ہے، بچے نو پھڑ لیا تو انہوں مار چھڑے. فرمایا میں کیا نہیں سی بولنا نہیں، تسی جے اندہ بولے تھوڑی میری جدائی ہو جائے.
دیوار گر رہی سی. خضر علیہ السلام نے دیوار نو پکڑیا ہے درست کیتا ہے سیدھا کی. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے انہاں جنہاں روٹی نہیں پوچھی تو نہ دے کام شروع کر دے. اگر روٹی منگی نہ روٹی نہ بسترا نہ منجی نہ چرپائی نہ خیرخائی نہ محبت نہ مہمان نوازی نہ ضیافت. انہاں دا کام کرنا ہی تے انہاں نے پہلے دیو نا روٹی پھر تھوڑی دیوار سیدھی کرنے. چلو روٹی تے لے لے. فرمایا اے موسیٰ تیری میری جدائی کا وقت یہ آ گیا. اب بات سن جڑے او میں پہلی کشتی نو سراغ کیتا سی نا ظالم بادشاہ آ رہا سی انہیں کشتی کھولا بنی آئی. داغدار کشتی نو بادشاہ چھوڑ کے ٹر جائے گا. اس نے کی کرنی ہے یہ مسکین یتیموں کی مسکینوں کی یہ کشتی تھی وہ اس سے اپنی روزی کماتے. اے جڑے بچے نو میں قتل کیتا ہے نا انہیں وڈیاں ہو گئے والدین نو گالیاں دیونیاں نا فرمان سی انہیں کفر کرنا سی والدین نو ترشان کرنا دکھی کرنا سی. میں انہوں قتل کر دیتا ہے. اللہ اس جوڑے نو انہاں دے والدین مومن اچھے اللہ ایک ایسے بیٹا دے گا جڑا انہاں دا فرما بردار ہوئے گا. سورۃ الکہف میں بھی جہنم اور جنت کے ذکر اور تذکرے موجود ہے. حساب کتاب کے تذکرے موجود ہے. وہ پڑھ کے جمعے والے دن کھڑے ہو جائیے تاکہ وقت پر آؤ تمہارے دل و دماغ میں سورۃ الکہف پھر رہی ہو تب تم گھروں سے اٹھو گے نماز جمعہ وقت پر ادا کرنے. پھر 2 صورتیں امام کے خطبے کے بعد جمعے کی نماز میں 4 صورتیں مسنون ہیں. 3 ہو چکی 2 فجر میں 1 جمعے سے پہلے 4 جمعے کے. سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ یہ 2 رکعت 2 صورتیں پڑھی جائیں جمعے میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر پہلی سورۃ العلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. دونوں 4 صورتوں کو پڑھیں. اللہ کی قسم 4 صورتوں میں قیامت کی یا بشارت ہوگی یا قیامت کا محمد مصطفیٰ تمہیں ڈرائے. سورۃ الطار پورا پڑھے جہنم جنت کا ذکر ہے. سورۃ العلیٰ پڑھے پاکیزہ لوگوں کا ذکر ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن تصلی نارا حامیہ. کچھ لوگ ایسے ہوں جو عمال کر کر تھک گئے ہوں گے لیکن داخلہ جہنم کا ہو. یہ خاص صورتیں تمہیں پڑھائی گئی ہیں جمعے کے خود نماز میں. خاص صورتیں تمہیں پڑھائی گئی ہیں فجر کے اندر. خاص صورت پڑھائی گئی ہے جمعے سے پہلے. یہ 7 صورتوں کے مطالعہ کیجیے اور 7 صورتوں کا ترجمہ پڑھیے. 7 صورتوں کا موضوع آپس میں ملتا جلتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب سورۃ الدار جب سویرے پڑھتے نا جمعے والے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آج بہانے بناتے ہو بڑے بنتے ہو چودھری بنتے ہو سردار بنتے ہو مجھے فارغ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ وقت یاد ہے جب تیرا دنیا میں نشان بھی نہیں تھا. میں نے 2 پانی کے قطروں کو ملا کے تمہیں پیدا کیا ہے اور پانی بھی وہ ماں اور باپ کی شرمگاہوں سے نکلا ہے اور وہ پہ تو یہ تیری حیثیت ہے اور بک بک کرتا ہے مجھے جمعے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. حیثیت تیری کیا ہے؟ من ای شیء خلق. بنا تو کس سے ہے؟ بنا ہے تو ایک پانی. یہ تیری حیثیت ہے یہ تیری اصل ہے یہ تیری اساس ہے یہ تیری بنیاد ہے. پانی کے 2 قطرے تھے ایک ماں کی چھاتی پر دوسرے باپ کے شلب میں. وہاں سے شرمگاہوں سے نکال کے تجھے پانی ایک جگہ پہ قرار پکڑا کے وہاں تیری بوٹی اور گوشت بنا کے بنا سوار کے تجھے باہر لایا ہوں اور باہر لانے کے بعد تجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے سوار کے تیری خوراک کا انتظام کیا ہے. اور اب جب تجھے ہوش و آواز مل گئی ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں کس کے لیے اس کے لیے جس نے یہ سارے مراحل تجھے گزار کے دنیا میں بھیجے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اب تو تیرا ذکر نہیں تھا وجود نہیں تھا سب کچھ دینے لگا دے کے تجھے اس مقام پہ جوانی پہ پہنچایا. اب دماغ تیرا بولنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے جس نے مجھے مسجد میں بلایا. اس رب کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے خطبے کے لیے وقت نہیں ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے. تو بولنے لگا تیری حیثیت کیا ہے جانتا نہیں تو آیا کہاں سے اور کیسے آیا ہے. تو اپنی حیثیت کو بھول گیا. جب بندہ کسی کی بات نہیں نا بندہ غصے میں آندہ ہے تو پھر آندہ تو ایسے کی اس مقام تک پہنچانے والا تو میں ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں میرے لیے ٹائم نہیں میرے لیے وقت نہیں. میں کہتا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
کامیابی ادھر ہے، نماز ادھر ہے، جمعہ ادھر ہے، خطبہ سننا ہے، یا اللہ میرا کاروبار ہے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ سن لے اس کے بعد کاروبار کر لینا، جب نماز سے مکمل فارغ ہو جاؤ پھر جا کے کاروبار کھول لینا۔ تو یہ پتہ نہیں ہے محبوب قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، فرما دیجئے تمہارے کھیل تماشے میچ سے اور تمہارے سارے کاروباری معاملات سے جو بہتر چیز میرے پاس ہے، اور ان کو بتا دے واللہ خیر الرازقین کہ بہترین رزق دینے والا میں ہوں، یہ میرے پاس ہے سارا کچھ، جو کچھ تیرے پاس آج تک ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، جو تیرے پاس آج ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، جو آگے تو کھائے گا قیامت تک زندگی بھر جو کھائے گا وہ میرا ہے۔ میری بات تو ماننا، مجھے تو تعویل نہ سکھا، مجھے تعویل سمجھاتا ہے، میرے سامنے تعویل پیش کرتا ہے، مجھے کہتا ہے میرے رب کے پاس میرے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، رب مجھے ہفتے کے بعد کیوں بلاتا ہے، مجھے کیوں خطبہ سناتا ہے، رب نے کیوں فرض کیا، کیوں ضروری کیا، میں وقت پر نہیں آ سکتا، میں نے بچوں کو لینا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ آج تیری ذمہ داریاں ہیں، جب تو تھا ہی نہیں ذمہ داریاں کون پوری کرتا تھا؟ جب تو نہیں رہے گا بچے سکول سے کون لائے گا؟ اگلے جمعے سے پہلے موت آ گئی، مجھے بتاؤ تیرے بچے سکول چھوڑ دیں گے؟ اگلے جمعے سے پہلے فارج پڑ گیا پھر بچے کون لائے گا؟ اگلے جمعے سے پہلے کسی بیماری میں چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ بہانے وہاں بناتے ہیں جہاں کچھ کرنے والا نہ ہو، جو بلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اندھا کر دے پھر کون لائے گا؟ ملازمت کے یہاں بہانے بناتے ہو، اندھا ہو جائے ملازمت سے فارغ، ڈیوٹی کے لائق نہ رہے، لولا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، بیمار ہو جائے، مر جائے، یہ سارا نظام چلتا رہے گا تو مان ایسے کہ جیسے رب کے حکم کے بعد میں دنیا میں ہوں ہی نہیں، میں نے وہاں جانا جہاں میرا خالق مجھے بلا رہا۔